بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم ایمانیات و عبادات میں سے سبق آخرت پڑھیں گے۔ آپ نے ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو اس قابل ہو جائیں کہ عقیدہ آخرت کے معنی و مفہوم کو سمجھ سکیں، عقیدہ آخرت کی اہمیت سے آگاہی حاصل کر لیں، آخرت اور قیامت کے تصور کو سمجھ کر دنیا اور آخرت کا باہمی تعلق سمجھ سکیں، عقیدہ آخرت کے اثرات سے آگاہی حاصل کر لیں، آخرت میں جواب دہی کا احساس اپناتے ہوئے نیک عمل کرنے کی طرف راغب ہو سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ارکان اسلام یعنی دین اسلام میں وہ تمام باتیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ارکان اسلام کہلاتا ہے، جن میں ہم ابھی تک پڑھتے بھی آئے ہیں اور آج کے سبق میں مزید وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا۔ تو آج کے سبق میں ہم آخرت پر ایمان لانا پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، دین اسلام میں آخرت سے مراد ہے کہ ان باتوں پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہر چیز یہ جو ہمیں آج دکھائی دیتی ہے فنا ہو جائے گی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ترجمہ، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے ختم ہونے والا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور ایک جگہ جمع فرمائے گا۔ اس دن ہر انسان سے اس کے دنیا میں کیے گئے تمام کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ دن انصاف کا دن ہوگا۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، جب تک وہ آخرت پر ایمان نہیں لے کر آئے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس نظام کائنات کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نیا نظام قائم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو زندہ کرے گا اور ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہ بڑا زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عقیدہ آخرت سے متعلق میں آپ کو مزید واضح کرتا چلوں کہ جو ہم نے اعمال کی بات کی، آیت مبارکہ میں اعمال کا ذکر ہوا، تو ایک تو نیک اعمال ہیں جن کی ہمیں جزا ملے گی، یعنی کہ جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو ان کو انعام ملے گا، انعام کے طور پر جنت ملے گی، اور جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے تو انہیں برے اعمال کی سزا ملے گی، اور سزا کیا ہوگی؟ جہنم، جہاں انہیں عذاب دیا جائے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو دنیا ہے اسی کی بیس پہ ہمیں آخرت میں رزلٹ اس کا آئے گا۔ تو یعنی کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طرح کسان، ایک ایگزامپل لے رہے ہیں ہم کہ ایک کسان اپنی کھیتی پر محنت کرتا ہے، جو بیج بوتا ہے اسی کا پھل نکلتا ہے، اور جس طریقے سے اس کی جتنی کیئر کرے گا اسی کے مطابق اس کا پھر پھل ملے گا اس کو، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے، ہم اس میں جو عمل کریں گے، جتنا عمل کریں گے، جس نیت سے عمل کریں گے، ہمیں آخرت میں اس کا ویسا ہی اجر ملے گا۔ اگر نیک عمل ہوگا تو ظاہر ہے ہمیں اس کی جزا ملے گی، اور اگر کوئی اعمال ہمارے برے ہوں گے، گناہوں والے کام ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو اس کے مطابق ہی سزا والا معاملہ ہوگا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، دنیا کے اعمال کا یہ جو ریکارڈ ہے کہ قیامت کے دن کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنے نیک اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے؟ ہم تو کام جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس سے بخوبی واقف ہے، اور لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے 2 معزز فرشتے مقرر کیے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر موجود ہوتے ہیں، اور ہر وقت ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں۔ دائیں کندھے پر موجود جو فرشتہ ہے وہ ہمارے اچھے اعمال لکھتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے، اور جو بائیں کندھے پر موجود ہے وہ ہماری برائیاں، جو ہمارے برے اعمال ہوں گے، گناہ والے کام ہوں گے، ان کو ریکارڈ کرے گا۔ اور جب آخرت کا دن آئے گا تو پوری دنیا کے سامنے جب اللہ تعالیٰ ہمیں جس جگہ سب کو اکٹھا کریں گے، تو وہ جو دائیں اور بائیں ہمارے فرشتے جو ہمیں ہمارے اعمال لکھ رہے ہوں گے، وہ تمام چیزیں وہاں پہ عیاں ہو جائیں گی، کھل جائیں گی، سامنے آ جائیں گی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے کیا اثرات ہونے چاہیے کہ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان پر جو گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ انسان با مقصد زندگی گزارتا ہے، پھر
اس کو پتہ ہے کہ ہر وقت میرے دائیں اور بائیں میں 2 معزز فرشتے ہیں، میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. تو میری یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں جو کام کروں اس سے پہلے دیکھوں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. کیا اس سے میری دین میں میرا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا دنیاوی طور پر کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ راضی کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کوئی کام کر رہا ہوں؟ اسی طریقے سے جنت کے حصول کے لیے وہ عمل جو میں کر رہا ہوں وہ جنت کے قریب مجھے کرے گا، یا پھر وہ کام ایسا ہے کہ جس سے مجھے سزا ملے گی قیامت والے دن. تو دل میں جب بندہ یہ عقیدہ آخرت پر اپنے آپ کو اپنا ایمان پختہ کرتا ہے نا، تو دل میں نیکی سے رغبت، یعنی کہ نیکی کی طرف انسان راغب ہوتا ہے، انسان کا دل کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اٹریکٹ ہوتا ہے انسان نیکیوں کی طرف. اور جب برائیوں سے نفرت کرتا ہے تو یقیناً آخرت کی اس کے تیاری جو ہے وہ بھرپور ہو رہی ہوتی ہے، کہ وہ آخرت کی تیاری کا مقصد ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیک کاموں میں بیزی رکھے، اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات مانے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو باز رکھیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آخرت میں جواب دہی کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے جب ہم عقیدہ آخرت کی بات کرتے ہیں، کہ ایک روز جب یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، آخرت میں ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو آج کے دن ابھی ہمارے پاس زندگی ہے تو ہم اچھے کام کریں، دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، حسن سلوک سے پیش آئیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں، نرمی کے ساتھ تمام معاملات کریں، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاریں. کیونکہ کامیابی کا راز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، ان کے احکامات کی تکمیل کی جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اس کے بندے بن کر رہیں، جیسے بندگی کرنے کا حکم ہے اس کا ہر حکم مانیں، اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، برائیوں سے خود کو محفوظ رکھیں، دور رکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے حوالے سے، بلکہ سلائڈ ریپیٹ ہوگی. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ جو باتیں سیکھی ہیں ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا ہے تاکہ آخرت میں آپ کو کامیابی مل سکے. آج کے سبق کے اعادہ کے لیے مشق کے طور پر آپ کے لیے یہ ایکٹیویٹی ہے، ویڈیو کو سٹاپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جوابات کے نشان لگانے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنے کے کہ آپ کے جوابات یہی ہیں. درست جوابات پر آپ کو شاباش، ویل ڈن. اور اگر کوئی جواب غلط بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی اصلاح کیجیے. اسی کے ساتھ آپ نے ٹک اینڈ کراس، یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹس ہیں، ان میں سے جو اسٹیٹمنٹ ٹھیک لگتی ہے آپ کو اس پہ آپ نے درست، اور جو غلط لگتی ہے اس پہ آپ نے کراس کا نشان لگانا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جوابات یہی ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے اعادہ اور مشق کے لیے آپ نے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ایک فہرست بنانی کہ آپ کیا کیا کام کرتے ہیں، تاکہ آپ کا ابھی سے ذہن بنے اور آپ وہ کاموں پہ، ان کاموں پہ زیادہ فوکس رکھیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ.